أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے ایک تو یہ بات کہی، میرا مائک آف بند تھا اور مجھے خبر نہیں تھی. میں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا کل، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ ہماری زندگی سے اس کو جوڑنا ہے. ہم پڑھ ہی رہے ہیں اسی لیے کہ جو آیت ہماری زندگی میں عمل کی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. تو اس پر زیادہ ہمیں زور دینا ہے اور اس کا گھروں میں بھی تذکرے کرنے ہیں، یاد دہانی کرنی ہے. تو کس شعبے میں ہمارے اندر کمزوری ہے، کس رخ پر ہم کو اس کے کرنا ہے، اس کا تھوڑا خیال کریں گے. فل اسکرین کر لو سبین بھابی. تو دیکھتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کی حقیر حرکت ہم پہ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیسی رہیں، ان کے ساتھ کیا کیا انعامات کیے گئے اور اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا سلوک اختیار کیا، کیا رویہ اختیار کیا، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین دوبارہ اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں ایک مجموعی طور پر کہ کہ تو آپ سوال کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ میں نے کتنی نشانیاں ان کو، کھلم کھلا نشانیاں میں نے انہیں عنایت کی. یعنی میری نشانیوں میں سے میں نے کتنی نشانیاں، یعنی یہاں پر ایک تو کم سے مراد کتنا بھی ہوتا ہے، کم سے مراد بہت سارے بھی ہوتا ہے. یعنی بہترے نشانیاں، بہترے انعامات میں نے ان پر نوازے ہیں، اور ہر انعام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی. مثال کے طور پر فرعون سے جو ہے نجات دلائی، جس سمندر سے ان کو پار کروایا، جو سمندر جوش مار رہا تھا، جوش مارتا ہوا سمندر، اگر کوئی جائے اس کے اندر تو ڈوب جائے، مگر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اسی میں 12 راستے نکالے اور ان راستوں سے وہ براہ راست بسہولت اس سمندر سے جو ہے انہوں نے پار پڑا. مگر فرعون اسی سمندر سے اور اسی راستوں سے غرق ہو گیا. تو یہ ایک تو بنی اسرائیل کے لیے انعام بھی رہا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی رہی، ایک عبرت بھی رہی. اور یہ بھی پتہ چلا اس سے کہ ماننے والوں کو اللہ پاک نجات کیسے دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کی اللہ پاک پکڑ کیسے کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا کیسے کرتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا. اس کے علاوہ انہیں من سلوا کا من سلوا ان کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العالمین نے من سلوا کو اتارا. تو من سلوا کو جب انہوں نے نافرمانی کرنے لگے اس کے معاملے میں، یعنی بچا کر رکھنے لگے، تو وہ سڑنے لگا. اگر نہیں بچا کر رکھتے تو وہ سڑتا نہیں تھا، بالکل تازہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترا ہوا دسترخوان سڑتا کیسے تھا. مگر جب انہوں نے ان کو بچا کر رکھنے سے، جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی اور جمع کرنے لگے تو سڑنے لگ گیا. پھر جب انہوں نے اس سے بیزارگی کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دسترخوان کے اترنے کو بالکل ہی بند کر دیا اور انہیں کھیتی کرنے کی مشقت میں ڈال دیا. غربت کو اور مسکینت کو ان پر لاد دیا گیا اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے محنت اور مشقت ان کے سر پڑی. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پاک کلام عنایت کی تو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کی زبان سے سننے کا، اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس کے کلام کو سننے کا. تو چلے ایک حد تک اس کو بھی برداشت کیا گیا، مگر اس کے بعد پھر انہوں نے مزید سرکشی کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کی. تو اللہ رب العالمین نے
ان کے سروں پر پہاڑ کو پکڑا، کوہ طور کو پکڑا اور گرانے کی، اس کو گرا دینے کی دھمکی دی۔ پھر کچھ دیر تک کے لیے ان کے لیے راحت ملی، وہ جب انہوں نے توبہ کیا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو چیخ کے ذریعے سے اور بجلی کے ذریعے سے انہیں ختم کر دیا۔ یعنی اسی طریقے سے ان پر ایک دو انعامات نہیں بلکہ بے شمار انعامات اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہاں پر، آپ پوچھو ان بنی اسرائیل سے، سوال کرو ان بنی اسرائیل سے کہ میں نے کتنی نشانیاں میں نے انہیں عنایت کی ہیں، کوئی کھلم کھلا نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، تبدیل کر دیتا ہے ناشکری میں یا نافرمانی میں، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ نعمت کے حق ہونے کی خبر پہنچ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب یہ ہوگا، جب نعمتیں تبدیل کر دی جائیں گی، نعمتوں کے بدلے میں ناشکریاں یا نعمتوں کے بدلے میں نافرمانیاں یا اختلافات یا اس کو غلط ثابت کرنا یا نعمتوں کو چھپانا، اگر یہ حرکت ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمت کے آ چکنے کے بعد نعمتوں کو تبدیل کرنے لگیں گے، بدل دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اب یہاں پر عذاب جب سخت ہے، جب بات کہہ دی اللہ رب العالمین نے، اس قرآن شریف ایک جامع کلام ہے، اس میں یہ عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب، کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے ہے، لعلکم یعقلون، اس امید پر کہ تم سمجھ جاؤ۔ عقل مندوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور سمجھنے کی امید کی جا رہی ہے۔ صلاحیت کو، قابلیت کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے کلام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی عقل کے ملنے کے بعد، صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ملنے کے بعد، مل چکنے کے بعد، نبیوں کے ذریعے سے اس کی شرح ہونے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی سے نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہ بچے، تو پھر اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ یہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں کہ جو پڑھ لیا وہ ہدایت پر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دلوں کی کیفیت کے حساب سے ہدایت کا ملنا طے کیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کے دینے کا وعدہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر اب جو ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل ہو، بنی اسرائیل چاہے وہ یہود کی شکل میں ہو یا نصارہ کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، مگر جنہوں نے، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل ہی نے تبدیل کی نعمت کو نہیں کہا، بلکہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ جملے کو عام کر دیا، جملے کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ومن داخل کر کے جملے کو جو ہے اللہ رب العالمین نے مطلق کر دیا کہ اب یہ کسی پر قید نہیں ہے، جو کوئی بدل دے، چاہے وہ صائبی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اسلام میں داخل ہوا ہو، چاہے وہ بت پرستی میں موجود ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو کوئی، وَمَن يُبَدِّلْ، جو کوئی تبدیل کر دے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءته، بعد اس کے آنے کے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نافرمان ہے وہ وہی زیادہ مزیدار زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سوال اکثر ہماری نئی نسل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ زیادہ اچھے سے جی رہے ہیں بنسبت ہمارے۔ تو میرا اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتیں اگر حاصل کرنا ہو، دنیا کو مزیدار بنانا ہو، دنیا میں خوب سہولتوں کے ساتھ اور خوب لذتیں اٹھانا ہو، تو دو طریقے ہیں، یا تو پورے طور پر نافرمان بن جائیں تاکہ اللہ پاک ڈھیل دے دے، یا تو پورے کے پورے طور پر اتنے پکے ٹھکے 100% دیندار ہو جائیں، ایک بھی نافرمانی نہ کریں،
قرآن و حدیث کے مطابق ہو بہو اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے، اپنے تزکیہ کرتے ہوئے پورے طور سے اتر جائیں۔ شروع میں تو آزمائشیں ضرور آئیں گی، مگر اس کے بعد دروازے کھل جائیں گے فتوحات کے۔ تو مگر یہ راستہ ذرا مشکل ہے نا۔ دین پر چلتے ہوئے 100% اپنے آپ کو آزمائشوں سے بھی بچا کر، ثابت قدم رکھ کر دروازوں کا کھلوانا ہو سکتا ہے مشکل ہے، مگر اس میں فلاح ہے، اس میں کامیابی، ایسی کامیابی ہے جس میں پھر ناکامی کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ مگر اگر آسان راستہ چاہیے دنیا کی مزیدار زندگی کا، تو پورے طور سے نافرمانی پر اتر جائیں گے تو اللہ پاک پھر ڈھیل دے دیں گے۔ دنیا میں سارے مزے کی زندگیاں ہو جائیں گی، مگر آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت پھر ساری کی ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھگتنے کے لیے پھر تیار ہونا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہمارے ذہنوں میں ایک بات رہتی ہے کہ جو نافرمان ہیں، جو ظلم کرتے ہیں یا خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ راحت کی زندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر جواب فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم نے مزین کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیاوی زندگی کو ہم نے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے مزید خوبصورت بنا دی ہے، اس کو زینت دے دی، ہم نے مزین کر دیا ہے دنیا کی زندگی کو۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ کس بات کا انکار کیا؟ اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کا انکار کیا۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور کس کے لیے مسخر کر دیا؟ جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی جو مومن ہیں مسلم ہیں، وہ نہیں کہا، جو اسلام لائے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ احزاب میں صفات موجود ہیں، سورہ توبہ میں صفات موجود ہیں، سورہ مومنون میں صفات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن شریف کے دیگر حصوں میں بھی مختلف مواقعوں پر صفات موجود ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، اس کی صفات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے ہی مومن کا لفظ آئے نا تو ہمیں اتنی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ سارے صفات ہمارے ذہن میں فوراً آ جائیں۔ جیسے ہم کافر سنتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے بت پرست، ہے نا، جبکہ یہ وہ نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ذہن کو ہمیں تیار کرنا ہے کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے، کافر کون ہے اور مشرک کون ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ بلند و بالا برتر مقام میں ہوں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں یہ لوگ مذاق اڑا لیں گے، نافرمان، اللہ کے نافرمان دنیا میں ضرور مذاق اڑائیں گے، مومنون کا دیکھ کر، ایمان والوں کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر، کیونکہ مومن کی زندگی میں فضولیات نہیں ہوں گے، مومن کی زندگی میں عاجزی ان کی ساری ہوگی، مومن کی زندگی تزکیہ نفس کے ساتھ ہوگی۔ اب مومن کی زندگی جب فضولیات سے پاک ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ دنیا کی نظر میں آؤٹ ڈیٹڈ نظر آ رہے ہوں گے، آرتھوڈکس نظر آ رہے ہوں گے، تو ان کو جو ہے احساس کمتری سے گزرنا بعض مواقع ایسے آئیں گے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کر رہے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومنوں کی بھی رہبری کر دی اور ان کو بھی تسلی دے دی کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں تمہاری زندگی کے گزارنے کے طور طریقوں پر، تمہارے حلیے پر، تمہارے اعمال پر، تمہارے حرکتوں، تمہارے معاملات اور تمہاری معاشرت پر، تو یہ ان کا مذاق یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، مگر جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا، جنت میں جانے کی بھی دیر نہیں ہے، بلکہ قیامت ہی کے دن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو بلندیاں عنایت کریں گے، بلند و بالا مقام میں ان کو عنایت کر دیا جائے گا۔
قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. بغیر حساب کے اللہ پاک جس کسی کو چاہتا ہے روزیاں عنایت کرتا ہے. یعنی یہ کہ روزی کے ملنے کے لیے فرما برداری اور نافرمانی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو فرما بردار کو بھی دے دیں گے، چاہے تو نافرمان کو بھی دے دیں گے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرعون اور حامان کو بھی دیا تھا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت کی گدی پر بٹھایا تھا. سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت دی کہ رہتی دنیا تک کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. تو یہ دنیا کی روزیاں، دنیا کی زینتیں، یہ اللہ رب العالمین یعنی دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں، آرائشیں اللہ رب العالمین اعمال کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اس کا ایک نظام ہے، وہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتیں اکثر و بیشتر عموماً ایک آزمائش کے طور پر دیتے ہیں کہ جس کو دیا ہے ان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ یہ حقداروں تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا. یہ ایک آزمائش ہے. یہ خود کے مزے کے لیے، خود کی زندگی جینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حقداروں تک حقوق کو پہنچانے کے لیے ہے. ہر محتاج اور ہر مسکین جو بھی سامنے نظر آ رہا ہے، ہر ضرورت مند جو بھی سامنے نظر آ رہا ہے، اس تک پہنچانے کا یہ مال ہے. یہ ہمارے جیبوں میں یا ہمارے بینکوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آگے کرنے کی چیزیں ہیں. جیسے قریش کے لوگوں نے کا دستور کیا تھا کہ وہ ملک شام اور ملک یمن سے تجارت جب کرتے تھے تو جو بھی منافع ملتا تھا وہ لا کر اپنے سارے قریش کے لوگوں میں برابری میں بانٹ دیتے تھے. تو قریش کا جو کوئی بھی ایک انسان بھی غریب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ سب برابر کے مالدار دیکھے جاتے تھے. کیونکہ جو تاجر ہوتا، جو تجارت کرتا، اس کی ان لوگوں کے اندر یہ عادت تھی کہ یہ یعنی سخاوت اور جود اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے ہر کسی کو بانٹتا تھا اور برابری میں بانٹتا تھا. یہ نہیں کہ کچھ دے دیا احسان کے طور پر، نہیں، بلکہ حق سمجھتے ہوئے برابر میں سب کو بانٹتا تھا. تو وہاں ان میں کا غریب بھی امیر کے برابر ہوتا تھا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی یعنی ارد گرد ملک شام اور ملک یمن والوں کی پیداوار کو اتنا بڑھا دیا کہ ان لوگوں کو اپنے مال کی بکری کرنے کے لیے خود جدہ آنے کی ضرورت پڑی. کیونکہ اگر وہ اپنے پاس رکھے بیٹھے رہتے تو اتنی بکری نہیں ہوتی تھی. تو وہ خود وہاں سے لے آتے اور لا کر جدہ میں اس کو بیچتے. تو یہ لوگ جو مکہ سے ملک شام اور ملک یمن جو دور دراز کا جو سفر تھا اس زمانے کا، وہ سفر کرنے سے یہ لوگ اس کی مشقت سے یہ لوگ بچ گئے. ان کو گھر بیٹھے صرف 2 منزل کے فاصلے پر ان کو سارا کچھ ملنا شروع ہو گیا. سہولتیں اللہ نے اسباب پیدا کیے، سہولتوں کی، آرام اور راحت کے اسباب پیدا کر دیے ان کی برکت سے، ان کی سخاوت اور جود کی برکت سے. پھر دوسرا یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے طائف کی زمین میں ایسی طائف کی زمین کو ایسا سرسبز و شاداب کر دیا اور اس مٹی میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ پوری دنیا کے پھلوں کا مزہ ایک طرف تو طائف کے پھلوں کا مزہ ایک طرف. تو یعنی اب ان کے اللہ رب العالمین نے یعنی برکتیں اس طریقے سے عنایت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں کہ مال جب ملتا ہے تو ایک آزمائش کے طور پر ملتا ہے کہ انسان اس سے کرتا کیا ہے. اپنی زندگی ہی پر اس کو تکیہ محدود رکھتا ہے یا خدا کی مخلوق میں اس کو بانٹتا ہے خدا کا دیا ہوا سمجھتے ہوئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب آگے اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو مزید تیار کر رہے ہیں اور یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو مختلف ادیان ہیں یا مختلف فرقے ہیں، یہ کس حد تک کامیاب ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہیں، اس کا ثبوت اللہ پاک دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ پاک کان الناس امتا واحدہ، لوگ جو ہے ایک ہی امت پر اٹھائے گئے تھے.
لوگوں کو ایک ہی امت پر اٹھایا گیا تھا، ایک ہی امت پر کھڑا کیا گیا تھا، یعنی ایک ہی گروہ پر۔ امت کہتے ہیں، امت کی اگر روٹ میننگ اگر دیکھی جائے تو ایک بڑی ایک جماعت کا کسی ایک بات پر متحد ہونا، ایک جماعت کا کسی ایک بات پر متحد ہونے کو امت کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک زبان پر متحد ہو گئے، ایک کلچر پر متحد ہو گئے، یا ایک عقیدے پر متحد ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی روٹ میننگ ہے۔ مگر شریعت کے حساب سے امت جو ہے عقیدے پر متحد ہونے کو بولی جاتی ہے۔ امت عقیدے پر متحد ہونے کو بولا جاتا ہے کہ ایک عقیدے پر کھڑے ہوں، ان کے طور طریقے، ان کی عملی زندگی اور ان کا دلی عقیدہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جیسا ہو، اور ایک ہی پوری کی پوری جماعت ایک ہی عقیدے پر کھڑی ہوئی ہو، اس کو امت کہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب تمام روحوں کو بنا دیا عالم ارواح میں، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد جب روحیں بنائی گئیں، قیامت تک آنے والے اس آخری انسان کی بھی جو روح بن گئی، تو سب کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے روحوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ضرور ہیں۔ تو اب یہاں پر تو عالم ارواح میں تو اس کا ہو گیا کہ ایک ہی امت پر سارے کے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں مبعوث بھیجے گئے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پھر نسلیں چلنے لگی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت کو اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری پر اپنی اولاد کو کھڑا کیا۔ اب یہ ان کی اولاد پورے طور سے ایک ہی عقیدے پر چلتی رہی، پلتی رہی، بڑھتی رہی، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلتا رہا، ایک ہی امت رہی، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی دوسرے ادیان نہیں تھے، کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا، مطلب ایک ہی بات پر یہ لوگ جمے رہے تھے، ہر پیچھے آنے والا اپنی اولاد کو یہی سکھلاتا تھا۔ یہ 10 قرنوں کا فاصلہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرنیں تھے، ایک قرن 1000 سال کا کہا جاتا ہے، تو مراد 10,000 سال کا فاصلہ، 10 سال کا نہیں بلکہ 10,000 سال، 10 زمانے گزرے۔ 10 زمانوں کے بعد الگ الگ ماحول، الگ علاقے، مختلف قبائل کے لحاظ سے ان کے اندر پھر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، نافرمانیوں نے عروج پکڑ لیا، شیطان نے اپنے حربے چلائے، اور اپنے جال میں، ویسے تو شروع سے ہی حابل اور قابل کے زمانے کے وقت سے ہی اس نے تو اپنی چالیں چل رہا تھا، تو پھر یہ چیزوں میں زیادہ ہی عروج پر بگاڑ آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کسی کا مائک آن ہے؟ تو اب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے واپس اجڑے ہوئے بندوں کو، بکھرے ہوئے بندوں کو دوبارہ امت پر لا کر کھڑا کرنے کی، دوبارہ امت کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ، یعنی جو امتی سے جو نکل چکے تھے، بگڑ چکے تھے، بے راہ ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اندھیری میں بھٹکنا شروع کر دیے تھے، بدعقیدگی کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے، نفس و شیطان کے دھوکوں کی وجہ سے، ان کو دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ کر لانے کی کوششوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال تک ان کو سمجھایا، منایا، مگر بات شرارت سر چڑھی ہوئی تھی، تو بہت تھوڑوں نے بات مانی۔ نوح علیہ السلام نے پھر جیسے ہی بددعا کے کلمات، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ان کی ہلاکت کی، تو پھر نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا، اور بس گنتی کے ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ بقیہ سارے کے سارے پانی سے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ پوری دنیا میں نوح علیہ السلام کے
نوح علیہ السلام کی جو کے ماننے والے ایک چھوٹی سی جماعت کی شکل میں تھی، پھر وہ امت دوبارہ ایک امت کی شکل میں قائم کر دی گئی. اسی طریقے سے ایسے ہی دن بڑھتے جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی دھیرے 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 دھیرے. پھر نبی آتے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، یعنی پھر امت سے جوڑنے کی کوشش کرتے. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. سبین بھائی تھوڑا دیکھ لیں، میں ابھی آ رہی ہوں. میرا ایک کوشچن ہے، پلیز اگر کوئی سسٹر کلیئر کر دیں. ابھی بھابھی نے بتایا، میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. ابھی بھابھی نے بتایا امت کے بارے میں 2 چیزیں بتائی تھیں، وہ ایک پوائنٹ میرا مس ہو گیا. ایک تھا کہ امت شریعت کی روح میں یہ ہے جو عقیدے پر متحد ہونے کو امت کہتے ہیں، رائٹ؟ جی 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 جی. اور ایک اس سے پہلے بتایا تھا امت کا، مجھے وہ مس ہو گیا. ایک جماعت کا کسی ایک بات پر متحد ہونا. ایک جی کسی ایک جماعت کا کسی ایک بات پر متحد ہونا امت کا، امت کو ایک عقیدے میں متحد ہونا. وہ تو شریعت کی روح سے، جی وہ تو تھا نا، شریعت کی روح سے عقیدے پہ متحد ہونا ایک امت ہے. ایک اس سے پہلے پوائنٹ تھا، وہ لکھتے لکھتے مس ہو گیا. وہ تھا کہ امت کسی ایک بات پر متحد ہونا، کوئی بھی ایک بات ان کے درمیان ہو جس پر وہ لوگ سب کے سب متحد ہو جائیں. اچھا، تہذیب کے اوپر ہے متحد ہو گئے، یعنی ایک ہی تہذیب ہم چلائیں گے، جس طرح سے مطلب جو بھی، تو اس کو امت کہا جاتا ہے. لغوی معنی اس کے امت کی یہ ہے. لیکن شریعت کے حساب سے عقیدہ پر متحد ہونے کو امت کہا جاتا ہے. اچھا، اب ایک اور کوشچن آ گیا میرے پاس کہ بیسیکلی تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سارے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس میں سے کوئی مان لایا، کوئی نہیں لایا. کوئی مان لا کے بھی جمع، کوئی نہیں جمع، کوئی فل جمع، کوئی ہاف جمع، کوئی بہت تھوڑا جمع. تو امت جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ چلیں بھارت تو پھر بعد میں پوچھنا پڑے گا. ہاں جی بھابھی سے وہیں پھنس گئی تھی میں. چلیں اینی ویز، صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ ساری ویریشنز ہیں. کسی کا کم ہے لیول، کسی کا زیادہ ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے نا. لیکن جیسے راستے مختلف ہے، منزل ایک ہی ہے. صحیح. آئی سپوز کہ پھر گریڈنگ ہو گئی کہ امت میں یہ اس کا یہ لیول ہے، اس کا یہ لیول ہے، ایک کلاس بی کلاس آئی. جی جی. اور کس وقت کوئی اپ گریڈ کتنا ہو جائے ہم نہیں پتا، کیونکہ قلبی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کی وہ ہم اسے جج نہیں کر سکتے نا. جیسے نیتوں سے جج ہوتا ہے، قلبی کیفیت سے ہے. تو کون کتنا کلین اپنے آپ کو کتنی جلدی کر لے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم جانچ نہیں سکتے. آج میری کتاب میں آج ایک چیز بالکل خراب ہے، لیکن ایک ایسا پھر کوئی ٹیچر ایسا مل جائے یا کوئی ہستی ایسی مل جائے کہ وہ میری پیوریفیکیشن کر دے، میری پرگیشن ہو جائے، تو میں مطلب برتن جتنا صاف ہوگا اس میں وہ چیز ویسے ہی ہوگی نا، اس میں پیورٹی ویسی ہوگی. صحیح. میں اس چیز کو ویسے لے رہی ہوں. کیونکہ بہت ہم آج کو کل کے لیے معیار نہیں بنا سکتے. لیکن میرا کوشچن یہ تھا، میں اٹینڈ نہیں کر پائی ہوں پچھلا، کہ یہ جو کاروباری معاملات ہیں، تجارت کے جو اسلامک اصول ہیں، اسلامک پرنسپلز ہیں، میں ان کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں. تو ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی، اگر کوئی ریکیپ اگر آپ کر دیں تو میرا
میری خیر ہو جائے گی. کون سے کاروباری معاملات کے سینس میں اب جو میں نے سنا وہ یہ کہ اس وقت منافع سبھی میں تقسیم ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی تو پورا ایریا ادھر مکہ شریف طائف میں بڑی خوشحالی آ گئی تھی. اس کے بعد سب پھر وہ چیزیں چھوٹ گئی, وہ اصول چھوٹ گئے اور شیطان نے جگہ پکڑ لی. یہ چیزیں میں نے اوور ہیئر کی ہیں ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کرنا, ریان کی وجہ سے تھوڑا یہ ہو گیا. تو ہم کہاں تھے؟ جیسے جیسے امت میں بگاڑ آتا جاتا تھا اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے. جی. وہ ایک آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10,000 سال کا 10 قرنوں کا فاصلہ رہا. جی, 10 قرنوں کا فاصلہ. جی. تو ہر قرن کہتے ہیں زمانے کو, اور وہ جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے. اب رہی بات تو یعنی یہاں پر ابھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مختلف دین مختلف نہیں ہیں, مختلف ادیان نہیں ہیں, لوگوں نے بنا لیا ہے. دین ایک ہی رہا شروع دنیا سے, یعنی دنیا کے بنائے جانے سے پہلے سے دین ایک ہی رہا, مگر لوگوں نے اس میں تبدیلیاں لاتے چلے گئے, لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کرتے چلے گئے, اور پے در پہ مختلف نبی آتے رہے مختلف زمانوں میں. اور اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کو کسی کو کچھ صحیفے یا تو پھر کتابیں عنایت کر کے پھر ان کی تربیت کرتے رہے, ان کے اختلافات کو دور کرتے رہے, اور ان کے یعنی آپس کے جو اختلافات پیدا ہو چکے تھے اس کی صفائی کرتے رہے. اور کوشش یہی رہی کہ دوبارہ جو ہے راہ راست پر لے آئے, دوبارہ امت پر میں لا کر جوڑ دیا جائے دوبارہ. جی, کوئی کچھ کہہ رہے تو پھر جو ہے. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. میں سوری, میں پچھلا میرا مس ہو گیا تھا, تو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ اسی کو چاہے کنٹینیو کریں. وہ تجارت کے اصول جو ہے اسلامک وے میں, کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ جس طرح جو ہے نا پہلے مسلمانوں نے تجارت اس پیمانے پہ کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب برکت ڈالی. تو وہ تھوڑی بیک گراؤنڈ اگر ایزی فیل کریں تو آپ دوبارہ سے اس کا ریکیپ دے دیں کہ. ہاں, اصل میں وہ سورہ کس کی ہے, وہ تفسیر اصل میں سورۃ الفیل کی ہے. میں نے بس ایسے ہی یہاں پر لے آئی تھی سمجھانے کے لیے. بات یہاں پر یہ آیت ادھوری رہ جائے گی انشاءاللہ. پھر میں اس تعلق سے مطلب ایک تعلق, یہ ایک بات الگ بات ہے, تو انشاءاللہ پھر میں کروں گی اس کو پہلے مکمل. ہاں, سورۃ القریش کی ہے. ہاں, جی 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 جی. تو اب یہاں پر بات جو ہے کیا ہو رہا تھا ہماری. حضرت نوح علیہ السلام تک اس وقت باقی سب لوگ ڈوب گئے تھے, سب چند مومنین بچ گئے تھے. تو اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لا دیا گیا, پورے فلٹر ہو گئے, دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے, امت واحدہ پر آ گئے, سارے جمع ہو گئے ایک امت پر. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا, نفس و شیطان نے اپنے کھیل کھیلنے شروع کیے, پھر اختلافات پیدا ہو گئے, عقائد میں تب بگاڑ آ گیا, نافرمانیاں شروع ہو گئی. پھر جو ہے جب عروج پر پہنچ گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد پھر نبیوں کو بھیجتا رہا. اس طریقے سے ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا. تو یہ آخری کوشش, مطلب یہ آخری نبی رہے, اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والے اور نہ ہی کوئی کتاب آنے والی. مگر اب یہ جو کام رہا ایک امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا, یعنی امت کے پلیٹ فارم پر لانے کا لوگوں کو, یہ جو محنت رہی, جو کام نبیوں سے کراتے گئے اللہ رب العالمین,
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کر دیا گیا۔ امتی ہونے کے ناطے اب پھر ہماری ذمہ داری یہ بنی کہ کنتم خیر امتن، کہ تم وہ بہترین امت ہو، یعنی دیگر امتوں کے درمیان، دیگر امتوں کے مقابلے میں تم یہ وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی اس کام کو ہمارے ذمے، ہمارے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ پھر اب ہماری ذمہ داری رہی ہمارے کندھوں پر یہ کہ بے راہ انسانوں کو، گمراہی میں بھٹک رہے ہوئے انسانوں کو، امت کے پلیٹ فارم سے ہٹے ہوئے انسانوں کو دوبارہ لا کر اس میں جوڑ دیا جائے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین نے الست بربکم کے ذریعے سے جو ایک پلیٹ فارم تیار کیا تھا، اسی پلیٹ فارم کو ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت پر بھیجے گئے تھے، ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی امت پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، یعنی قرآن جامع ہے تو پھر بگاڑ آ گیا مفہوم یہاں پر۔ فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری سناتے اور ڈراتے تھے۔ ماننے والوں کو خوشخبری سنا رہے، جو بگڑے ہوئے ہیں، بے راہ ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں۔ ڈرا رہے سے مراد بچانے کے لیے ڈرا رہے ہیں، دوبارہ امت کے فہرست میں لانے کے لیے ڈرا رہے ہیں، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور ادھر آ جائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتابوں کو، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی عقائد میں بگاڑ لاتے ہوئے، عقائد میں بدعقیدگی کو پھیلاتے ہوئے جو اختلافات کر بیٹھے تھے، حق اور باطل کو گڑمڑ کر بیٹھے تھے، اس کے درمیان وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لیے کتابوں کو بھی عنایت کیا، ایک تو نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے اور ڈرانے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نبیوں کے ساتھ نازل کیا کتاب کو، بالحق، یعنی وہ تاکہ حق کے ساتھ، حق کے لیے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے والا گروہ کون سا تھا، یہ ٹولہ کون سا تھا اختلاف کرنے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا یہ گروہ کون سا تھا؟ یہ وہی گروہ تھا جن کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، حق آ چکا تھا، حق کے جاننے کے بعد، حق کے معلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے کھلم کھلا اس میں اختلاف کر کے نافرمانی کر بیٹھے تھے۔ بغیم بینہم، وجہ کیا تھی؟ حق کے آنے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود، حق پتہ ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے پتہ ہے، اولوالعزم پیغمبروں نے کیا دعوت دی ہے، اور اللہ کے کلام نے کیا دعوت دے، اللہ کا کلام کیا دعوت دے رہا ہے، اس کا بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود جو اختلاف کر رہے ہیں، بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد و عناد کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لے آیا، جنہوں نے ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان ہدایت کے بل بوتے پر نہیں مل رہی، بلکہ ایمان جو لا رہے ہیں، جو ایمان پر ہیں، جو مومن ہیں، ان کو اللہ پاک ان کے مومن ہونے کے بدلے میں ہدایت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس بات میں، یعنی ہدایت کس بات پر دی؟
اس بات پر جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، من الحق بإذنی، یعنی حق بات پر، بإذنی اپنے حکم سے، یعنی اپنے حکم سے حق بات کی طرف اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی، یا ان کی رہبری کی، ان کے اس جھگڑے میں پھنسے ہوئے جگہ سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کسی کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کو اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں، جس جھگڑے میں وہ پھنسے ہوئے تھے اس جھگڑے میں سیدھے راستے کو بتلا رہے ہیں، حق کی جانب لے جا رہے ہیں اپنے حکم سے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے، وہ مومن ہیں، اسلام لائے ہوئے نہیں بلکہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں، وہ حق بات کو تلاش کرنے والے ہیں۔ حق کی تلاش میں ان کا جھگڑا تھا، پھنسے ہوئے تھے، لوگوں نے بدعقیدگی پھیلائی ہوئی تھی، تو اب جھگڑے میں پھنسے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر کی جو کوشش تھی وہ صحیح حق کو جاننے کی تھی، حق کو جاننے کی تھی، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروانے کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی، ہدایت دے دی۔ یعنی اب ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ توفیق دیں تو ہم کریں گے۔ اللہ پاک توفیق کب دیتے ہیں؟ جب بندے کی کوشش ہوتی ہے، جب بندہ اپنے آپ کو مومن بناتا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے میرا سمجھانا سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اگر نہیں آیا ہے تو سوال کریں، انشاءاللہ پھر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اس ہدایت کی طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ طلب سے مراد زبان کی نوک سے نہیں بلکہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ پہلے سے مومن ہے، مومن بنا ہوا ہے، مومن بننے کی پوری کوشش میں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیں گے، یعنی ایسے ویسے بدعقیدگی کے جھگڑوں میں اس کو نہیں پھنسائیں گے۔ اچھا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی اگر طلب نہیں کریں گے تو کیا بغیر ہدایت کے ہی دنیا سے سر جائیں گے؟ ہاں، اب ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو انسان طلب نہیں کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین دیکھیں طلب پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنے پاک کلام میں اپنے احکامات کو بتا کر، کبھی احکامات بتا رہے ہیں سمجھا کر، کھول کر اپنے احکامات بتلا رہے ہیں، ان پر چلنے کے وعدے بتا رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، ان پر نہ چلنے پر کیا ہوگا وہ وعیدیں بتا رہے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، کبھی ڈرایا جا رہا ہے، کبھی منایا جا رہا ہے، کبھی دھمکایا جا رہا ہے، کبھی پھسلایا جا رہا ہے، کبھی واقعے بیان کیے جا رہے ہیں، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بندے کے اندر تڑپ پیدا ہو اور بندہ قدم اٹھا کر کوشش شروع کر دے۔ اگر پھر بھی بندہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، یا اپنے نفس کے دھوکے کی وجہ سے، یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ میں بگاڑ رکھا رہا، تو پھر وہ بغیر ایمان کے جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جگہ جیسے نا کہیں پر آتا ہے شدید العذاب، یہاں پر ہے شدید العقاب، تو اس کا معنی کیا ڈفرینس ہے؟ اب شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں، شدید العقاب سخت پکڑنے والے ہیں۔ اب پکڑ کر کریں گے کیا؟ عذاب ہی تو دیں گے نا، سخت پکڑنے والے ہیں۔ سبینا بھی جو آپ کا سوال تھا نا، اس کا آنسر دیکھیے، آپ کو
سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں مل جائے گا. ال عمران آیت 110. اوکے جی جزاک اللہ. اس کی تفصیل دیکھ لیجیے. اور کسی کو کچھ سوال ہے یا ہم بس کر دیں؟ اگر کسی کو کچھ شک ہے کچھ سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ پھر ہم کل اگر کل چاہتے ہیں اس کو دوبارہ تھوڑا مزید سمجھیں تو پھر کل دوبارہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. جی یہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا وہ تھوڑا سا مجھے دوبارہ کرنا ہے، تو پھر اگر کل ہو سکتا تو کل کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وقت لگے گا پھر انشاءاللہ کل جی کر جی لیتے ہیں. جزاک اللہ. اور کسی کے پاس چھوٹا سوال ہے جس کا جواب چھوٹا ہو سکتا ہے تو پھر پوچھ لیں، ورنہ انشاءاللہ پھر ہم بس کر لیں گے. جی میں پوچھ لیتا ہوں. ابھی جو ہے سو ہمارے سبین بھابی پوچھے تھے امت کا ڈیفینیشن. امت میں تو سارے مسلمان بھی آ جاتے، کافر بھی آ جاتے، سب کچھ آ جاتا ہے. نہیں تو نا، اس میں کافر کیسے آئیں گے؟ بدعقیدگی. اب یہاں پر ہم نے اسی کا بھی ڈیفینیشن کیا کہ امت وہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر عقیدے کے اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، وہ امت ہے. اب دیکھیں جیسے اللہ کی دیکھیں بات آپ کی بات ٹھیک ہے، آئی ایگری. اصل میں پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی رادر مولانا مکی کو ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں، یہ ساری جو بھی آج کے زمانے کی میڈیسن، اسپیس اور بھی دنیا کے جتنے معاملات ہیں، ان سب میں جتنی بھی ترقی ہے یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ترقی ہوئی تب ہوئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب اس کے بعد دنیا کے اوپر جو اب امت کھڑی ہوئی اس پہ انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا. ابھی مجھے وہ چیز کلیئر نہیں تھی، اس لیے میرا یہ سوال تھا. میں نے کہا چلے میں کل پوچھتی ہوں، آج ٹائم نہیں رہا. کہ امت تو ابھی کن معنوں میں ہم لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے تو امتی ہیں، انہی کے امتی ہیں. اب کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لا کے بھی ادھر ادھر ہو گئے، پکے سچے اور نہیں بن سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی امت پر تھے، مگر اب بعد میں بگاڑ آ گیا، بکھر گئے. پھر ان کو اسی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے نبی آئے، نبیوں کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کچھوں کو پکڑ کر لا سکے، کچھ پھر بھی نہیں آئے، نکلے رہے. یہ محنت اسی وجہ سے رہی. پھر ابھی بھی جو ہے یعنی اصل میں ہاں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دوسری جگہ پر بھی کیا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد اس کے والدین اس کو یا تو مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یعنی فطرتاً ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے امت پر ہی اٹھایا ہے، امت پر ہی بنایا ہے. اب وہ بگاڑ لا رہا ہے تو اس کو دوبارہ ہمیں راہ راست پر لانا ہے. جی یہ سورہ ال عمران کی آیت ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہاں تو یہ والی مطلب یہ تو پروف کر رہی نا کہ جو ہے ہم بھیجی ہوئی امت ہے، جو ہمارے مطلب خیر ہے ہم بلکہ. تو اس کی تفسیر میں مل جائے گا شاید آپ کو، آپ کا جو کوشچن ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کے لیے امت دوڑے گی، لپکے گی، مگر فرشتے پھر جو ہے روک دیں گے، کچھوں کو روک دیں گے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تو میری امت تھی. تو جواب کیا ملے گا کہ تمہیں کیا پتہ ان کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے تھا. تو کیا ہو گیا، عقیدے کا جب بگاڑ آ گیا تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، فلٹر کر دیا گیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں سبین بھابی؟ میں یہ تھوڑا ایک براڈ کانسیپٹ ہے. عقیدہ وہ بھی ہے جو انسان ڈیلی لائف کو فالو کرتا ہے، یعنی اٹس اے پارٹ آف آور لائف. عقیدہ آئی تھنک مجھے ابھی پتہ نہیں، میں اس کو کلیئر کروں گی انشاءاللہ. کل کہ پھر ہم عقیدہ بات کریں گے. آپ صحیح کہ انشاءاللہ عقیدہ کیا ہے جو ڈیلی لائف میں ہم صبح سے شام in the terms of customs, in the terms of family tradition، عقیدہ ہی بن جاتا ہے انسان کا.
تھی، بہرحال میں اس کو اس لیے میں بھی اس کو چھیڑ لوں گی کہ آپ کو دیر ہو جائے گی. انشاءاللہ کل ہم ایسا بات کریں ان گے کا کل عقیدے پر، کرتے ہیں. کل بات کریں گے عقیدہ اصل ہے کیا، کس کو کہہ رہے ہیں، ہاں یہ کون سی چیز ہے جو عقیدہ جو مطلب اتنا بڑا یہ پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے کل ہم اس پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.